تجھ کو سجدوں پہ بھروسہ ہے، نمازوں پہ یقین، میں تو شبیر جو کھٹ کر جھکاتا ہوں زمین، میرے ہر سانس میں اس ذکر کے سرشاری ہے، میرے ہر سانس میں اس ذکر سے سرشاری ہے، میری بخشش کا وسیلہ تازاداری ہے، میرے شبیر کی دارین پہ سرداری ایک سیدھا مولا علی کو خدا نشانہ پیش کر دیجیے، سارے صلوات پڑھو مولا دی اللہم صلی علی ہر دم راندے بچھی گیاں دے ویر نبی دا چانر بن کے، ہر دم راندے ویر گلیاں دے ویر نبی دا چانر بن کے، ہر دم راندے بچھی گیاں دے جان نبی دا جانر بن کے، نہیں لالچ جنت دا جہنم دا ڈر نہیں، نہیں لالچ جنت دا جہنم دا ڈر نہیں، اے بلند ستارہ یقظاں دا، کیونکہ میرے دل وچ وسدا ہے پیارے علی دا دھڑکن بن کے، کیونکہ میرے دل وچ رہندا ہے پیارے علی دا دھڑکن بن کے، ہر دم رہندا میرے کے ساتھ ہوئے محمد والے محمد نشان صلی علی محمد و علی محمد کیوں نہ ہوا کرم تیرے صدقے سکینے پر وچ میں، او خوش کیوں نہ ہوا کرم تیرے صدقے سکینے پر وچ میں، مقدر کھل گئے پتر سچ مل گئے، مقدر کھل گئے پتر سچ مل گئے، لجپالی ہوگی لجپالی، کیونکہ میرے نال گیا ہے جنزارہ دا ضامن بن کے، ہر دم راندے بچ اکھیاں دے ویر نبی دا دھڑکن بن کے، محمد و علی تیری سرحد تے مہاں دریا، تیری سرحد تے مہاں دریا، کسے ملک دی قید گزارے اوہی نبال ایک برمسا ہو جنی کافر دی سردار اس پور یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد و علی منقل مولانا حسین اسلام کی لا
کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے۔ خدا نے جس کو مرحبا، خدا نے جس کو مرحبا اے نفس مطمئن کہا، خدا نے جس کو مرحبا اے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے۔ شعر سنیے گا۔ حرم میں عشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، مجھے نہ نیند آتی ہے، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سو کس سینے پر، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سو کس سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے۔ اے ہاشمی جوان کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، اے ہاشمی جوان کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، صدا یہ فاطمہ کی تھی، صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے۔ صلوات محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے، حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے، کفن کے بند کھول کر، کفن کے بند
بند کھول کر بلایا جس تمہارے خود کفن کے بند کھول کر بلایا جس تمہارے خود وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے سلام علیکم ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اٹھ کر کو چلے کھل گیا زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ بندے جو تیرے شیب نے چینے دلا بندے جو تیرے شیب نے چینے دلا ایک ننھی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑا دوں گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ یہ سنیے گا ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر کہتی تھی ماں کب سکینہ سے لپٹ کچھ دیر کے ہم تیرے مہمان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی کھا
मासूम से गालों पे तमाचे भी है खाए, रो रो के कहा करती थी बाबा नहीं आए, रोता है तेरे हाल पे जिंदान सकीना, माँ कहती थी उठ जाग मेरी जान सकीना। सबा मोहम्मद आले मोहम्मद मैं दावत देता हूं जनाब जिला में जैसे गाइड को अपना पड़े आप बाबा से निरंतर सलावत बाड़ी का निरंतर सलावत صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج बारी के सवाल सलावत صلی علی محمد و آل محمد सीधा है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान बाबा के साथ एक दफा बाबा से निरंतर सलावत लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर पर, हुसैन के दर पर ओ जो चाहिए जो चाहिए जो चाहिए वो मिलेगा हुसैन के दर पर, हुसैन के दर पर लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर पर, हुसैन के दर पर। नसीब की बात हो रही है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे नसीब का कोई लेना देना नहीं। कैसे लिखा है या नहीं लिखा बिल्कुल ये मतलब कि सुनाई बेटो रात इब्न दास्तान यकीन, सुनाई बेटो रात इब्न दास्तान यकीन कि मेरा हुसैन है सब कुछ नसीब कुछ भी नहीं, और अगर मगर नहीं होता हुसैन के दर पर, हुसैन के दर पर लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। बस इस आयत को मद्देनजर रखें कि मेरी नजर में ये तफसीर फज़कुल मुदी है, मेरी नजर में ये तफसीर फज़कुल मुदी है कि एक भीड़ सदा आशिकों की रहती है और खुदा
लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर पर, हुसैन के दर पर। एक बात ऐसा है कि एक रुख बताएगा, दूसरा बात करूंगा वो दूसरा रुख। अगर एक रुख समझेंगे तो दूसरा इंशाल्लाह और आपके अज़ाने आयन मुअत्तल हो जाएगा। जरा तवज्जो करें कि दमिश्क में दर ज़ैनब पे जो शहीद हुआ, दमिश्क में दर ज़ैनब पे जो शहीद हुआ, खुदा के ले गए अब्बास उसको करबला और हुई नमाज जनाजा हुसैन के दर पर, हुसैन के दर पर लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर पर, हुसैन के दर पर। जो शहीद हुआ ये सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े मुबारक पर, उसकी नमाज जनाजा भी मौला हुसैन के दर पर। और वो शहीद क्या कहता है, बड़ी खास होती है कि शहीद कहते हैं ये आज हमने पाया है, शहीद कहते हैं ये आज हमने पाया है। अरे हमें हुसैन ने खुद करबला बुलाया है अब कयाम हमारा हुसैन के दर पर। हुसैन के दर पर लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर पर, हुसैन के दर पर। बड़ी खास इंतहाई छोटा सा मौज़ा कि जो मौला हुसैन सलाम के दर पर हाजिरी दे चुके हैं वो इस बात की तारीफ करेंगे। ऐसा ही है ना, बड़ी खास समझेगा कि करम का छोटा सा एक मौजज़ा सुनाऊं तुम्हें, करम का छोटा सा एक मौजज़ा सुनाऊं तुम्हें। है 2 करोड़ बशर करबला में फिर भी हमें अरे नहीं मिला कोई भूखा हुसैन के दर पर, हुसैन के दर पर लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर पर, हुसैन के दर पर। बड़े पास और ये यकीनन सबकी अकीदत वाली बात बता रहा हुसैन के दर पर कि जो कोई हुर्सा गुनहगार पास आता है, जो कोई हुर्सा गुनहगार पास आता है तो उसको खाने का यही बताता है कि खुला है जागर तोबा हुसैन के दर पर, हुसैन के दर पर लिखा हुआ है ये मौला हुसैन के दर पर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात हुसैन के दर पर।
सलावत भेजो। मसाइल के सेंटर से इस मेरी सकीना सलामुल्लाह है। एक दफा बीवी की जात पे सलावत भेजो। जिंदा से जब रेहा सादात करबला तुम्हारे लिपट कर अब्रे सकीना पे दी सदा उठो सकीना चले कर बदा उठो सकीना चले कर बदा छोटी सी तुरबत पैमाने कहा उठो सकीना चले कर बदा जिंदा से जाता है अब काफिला उठो सकीना चले कर बदा और मुझे शाहज़ादी तुम्हारी कसम न रखूंगी जिंदा से बाहर कदम सफर की अब होती है तैयारियां हमारे में बैठे हैं हरम गुर्बत का मेरी तुम्हें वास्ता उठो सकीना चले कर बला उठो सकीना चले कर बला और मुझे याद असगर की है बेकसी लहद से वो मैयत निकाली गई अकेले न रहने न दूंगी तुम्हें भरोसा नहीं शामियों का कोई हर रहते हैं चारों तरफ आशियां उठो सकीना चले कर बला सरकार कि मुझे मार डालेगा बस ये ही गम कमर में है बेटी तुम्हारे जो हम अरे बलम बाजुओं का मुझे याद है तुम्हें तो दिखाई भी देता है गम
کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں مدحت محمد والے پر بیان کریں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ان کو بابا سے بلند تر صلوات کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، بلند تر صلوات۔ بابا سے بلند صلوات۔ بارہ دیگر بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية درود پر محمد روز معاشر ہر بندے کا عشق کی نظر میں بیسٹ ہوگا، جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظر میں بیسٹ ہوگا، منافقوں کو سزا ملے گی، دشمن علی کا رد ہوگا، رنگ علی کا لوگوں پر بھی چیف کٹ ہوگا۔ خدا بند مطاع اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شہزادی کونین آپ کو بامیان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں جتنی دیر آپ سے خطاب کروں معرفت امام زمانہ پہ گفتگو کروں۔ موجودہ دور کے لحاظ سے اہم ترین موضوع کا نام ہے معرفت امام زمانہ۔ امام کے ساتھ بلند آواز سے صلوات۔ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر سے وقت میں ایک جامع تقریر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں۔ اس کے لیے میں آپ کی توجہات کا بھی طلبگار رہوں گا۔ ناصر بھائی، میں نے ایک آقائے دو جہاں کی حدیث مبارکہ جسے آپ کے سامنے تلاوت کرنے میں شرف حاصل کیا۔ یہ جملہ اس زبان مبارک سے نکلا جو کنبہ پرور نہیں حق پرور ہے، جو کسی کی تعریف رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں کرتے، یہ جس کی تعریف کرتے ہیں حق سمجھ کے کرتے ہیں۔ وہ آقائے دو جہاں جن کے دیکھیے، میں چلے ایک بات عرض کر دوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے۔ یہ ہمارا ایک اوپر والا ہونٹ ہے، ایک نیچے والا ہونٹ ہے۔ یہ دونوں ملتے ہیں تو جملہ بنتا ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو قول بنتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے جس کا اوپر والا ہونٹ الحمد ہے، نیچے والا والناس ہے۔ میں کیسے اپنے نبی کی شان بڑھوں؟ جن کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ یا قرآن ہو یا حدیث ہو، یا قرآن ہو، آقائے دو جہاں نے فرمایا ہے، یا وہ قرآن ہے یا وہ حدیث مبارکہ۔ آج تقاریر ہوتی ہے، اسپیکر پہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی کے ہاتھ پر اگر پتھر بھی آ جاتا تھا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ حقیقت ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر اگر پتھر بھی آ گیا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں تو دستے ادب جوڑ کے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ہاتھ پر پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتا ہے، پھر تعجب نہ کرنا کہ 16 رجب کو علی نے قرآن کیسے پڑھا۔ آقا کے موت ذات میں سے ہے بابا جی، آقا کے موت ذات میں سے ہے۔ آپ یہ تو دیکھیں وہ ہاتھ کون سا ہے؟ جس ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھنے لگے علی قرآن پڑھے تو تعجب کیسا ہے؟ علی گواہ ہے، رسالت کا نام ہے۔ علی گواہ ہے، رسالت کا نام ہے۔ آقا فرما رہے ہیں اجازت ہے نا آپ کی محبت دیکھنے کے لیے میں نے بات کر لیا، میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ نبی فرما رہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی،
ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت۔ یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ پہلا لفظ کہہ کے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، یہ حدیث کس میں لفظ صحیح مسلم میں۔ اب جو صحیح مسلم ہے وہ صحیح مسلم کی بات تو مانے گا نا، وہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی بات کو مانے گا۔ من مات، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جہالت نہیں، جاہلیت۔ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ جو نہ جانتا ہو اسے جاہل کہتے ہیں، جو جان کے نہ مانے اسے جاہلیت کہتے ہیں۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت انتہائی ضروری ہے۔ اتنی کم سے کم اتنی معرفت آپ کو اپنے زمانے کے امام کی ہونی چاہیے کہ جب امام آئے، انشاءاللہ ہمارے دور میں کم سے کم مومن یہ تو کہہ سکے مولا آپ سے آپ کا تعارف غائبانہ تھا، آج آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ اکثر بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے کسی کا تعارف ہوتا ہے، ملاقات نہیں ہوتی، جب ملاقات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا تعارف غائبانہ تھا، آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ کم سے کم اتنا تو مومن معرفت حاصل کرے نا اپنے زمانے کے امام کی، کہ جب امام سے ملے کہہ سکے مولا تعارف غائبانہ تھا، آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اور یہی وجہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب امام آئیں گے تو جو مومن ہوگا، جب امام جملے کی پہ توجہ کا طرف ڈالوں آپ کی، جو مومن ہوگا اور وہ امام سے ملے گا، جب امام سے ملے گا مومن ہوگا، کتاب کے الفاظ یہ ہے کہ وہ کہے گا میں تو آپ سے پہلے ملا ہوا ہوں۔ میں تو مولا آپ سے پہلے ملا ہوں، یہ کیا ہے؟ ملاقات نہ بھی ہوئی ہو، یہ معرفت ہے۔ معرفت پیدا ہوتی ہے یقین کے ساتھ، یقین آتا ہے ایمان کے ساتھ۔ جو ایمان کے جتنے درجے پہ ہوگا اس کا یقین بھی اترا ہوگا۔ کوئی ایمان کے 7ویں درجے پہ ہے، اس کا یقین بھی 7ویں درجے پہ ہے۔ کوئی ایمان کے 8ویں درجے پہ ہے، اس کا یقین بھی 8ویں درجے پہ ہے۔ کوئی ایمان کے 9ویں درجے پہ ہے، اس کا یقین بھی 9ویں درجے پہ ہے۔ کوئی ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، اس کا یقین بھی 10ویں درجے پہ ہوگا۔ پھر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اب اگر کوئی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہے کہ علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں فرق نہیں آنے والا۔ جو یقین کے اس منزل پہ ہو وہ ایمان میں کل ایمان ہوتے ہیں۔ ضروری ہے امام کی معرفت حاصل، کم سے کم بندے کو پتا ہو ہمارے زمانے کا امام کیا، ہم نے کن کے پیچھے جانا ہے۔ قیامت میں ہر گروہ نے جانا ہے امام کے پیچھے۔ بابا جی جملہ میرا نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ ہم قیامت میں ہر گروہ کو اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے۔ جہاں امام جائے گا وہاں ماننے والے جائیں گے۔ امام جنت میں چلا گیا، ماننے والے بھی جنت میں گئے۔ اگر امام جہنم میں، جہاں پر امام گئے وہیں جائیں گے نا۔ اور بابا فخر کیا کرو اپنے اوپر، ہمارے ائمہ صرف ہمیں جنت میں لے جانے والے نہیں، وارث جنت ہے۔ علی کے نام کا نام ہے، مل کے لگایا۔ نعرہ
ہاں آج کا پتہ نہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں، یہ غدیر کی یاد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جس سے پتہ چلتا ہے غدیر کی یاد تازہ رہے، پتہ چلتا ہے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کی۔ مہدی بھائی کرسچن مذہب میں مذہبی طور پر ایک جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جب 25 دسمبر کی رات آتی ہے نا، وہ بچوں کو سلاتے ہیں، کہتے ہیں سو جاؤ، ایک بابا جی آئیں گے، کیا کہتے ہیں ہے نا، وہ آئیں گے تحفہ دے کے جائیں گے۔ بچے شوق میں سو جاتے ہیں، سینٹا کلاس آئے گا، علی بھائی وہ کہتے ہیں تحفہ دے کے جائے گا۔ بچے ادھر سو گئے، ماں باپ نے خود تحفے خریدے ہوتے ہیں وہ تکیے کے نیچے۔ صبح اٹھے تم سو ہی گئے تھے، وہ آئے تھے تمہارے پاس، اچھا لائے کیا، یہ دیکھو۔ پتہ نہیں یار کون پہنچے گا، کیوں میرے موضوع کے ساتھ ہے جملہ اگلا صرف اس کے لیے، یہ تم سو گئے تھے، وہ تمہارے لیے تحفہ، اچھا کیا لائے، یہ لو تحفہ، وہ تحفہ دے دیا اس کو۔ تحفہ وہ لاتے ماں باپ لاتے ہیں نا، ہاشم ایسی ہے نا، ماں باپ لاتے ہیں نا تحفہ، جو کہتے ہیں وہ سنڈا کلاس دے کے لیا، وہ جھوٹ بتاتے ہیں بچوں کو کہ وہ تحفہ لایا تھا۔ تم تو سچ بتایا کرو بچوں کو کہ جو تم کھا رہے ہو تو امام زمانہ کا صدقہ کھا سچ بتاؤ، تو سچ تو بتا سکتا ہے نا بچے کو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک چھری اس نیت سے رکھے گا کہ جب امام آئیں گے میں ان کی مدد کروں گا۔ معصوم فرماتے ہیں 70 فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ حیدرآباد دکن ایک قبر ہے نیک نام علی، حیدرآباد دکن نیک نام علی، اس نے اپنی قبر پہ مرتے ہوئے چار جملے لکھوائے، وہ وصیت ہے اس کی۔ اس نے کہا میری قبر پہ یہ جملے بھی لکھ دینا۔ کیا جملے تھے؟ جب وہ مرنے لگا اپنے بچوں کو بتایا اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری تلوار میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ میرے مرنے کے بعد میری تلوار میرے قبر میں رکھ دینا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں جب بھی میرے زمانے کے امام آئیں گے مجھے مدد کے لیے ضرور بلائیں گے، اور سپاہی کو زیب نہیں دیتا، وہ بغیر ہتھیار کے سو رہا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام بلند سنیے کون ہے امام زمانہ جن کا تعارف شیخ توسی الرحمن نے کرایا۔ وہ کہتے ہیں وہ امام جن کی دعوت نبی جیسی ہے، جن کی صحبت علی جیسی ہے، جن کا علم حسن جیسا ہے، جو بہادر جیسا ہے جیسے حسین بہادر، جس کی عبادت سید سجاد جیسی ہے، جس کا علم محبت باطل جیسا ہے، جس کے علوم جعفر صادق جیسے، جس کی حیبت موسیٰ کاظم جیسی ہے، جس کی حجت علی رضا جیسی ہے، جس کا تقوی محمد تقی جیسا ہے، جس کی نقاوت علی نقی جیسی ہے، جس کی حیبت حسن عسکری جیسی ہے، جو غائب کیسے ہے جیسے اللہ غائب ہے۔ ختم کرنے لگوں توجہ نہیں کرو، غائب کیسے ہے جیسے اللہ غائب ہے۔ عجیب بات ہے یار، سمجھ سے بالا ہے فلسفہ۔ انسان کسی موڑ میں تو رکے، کوئی مسئلہ ہو گیا، لا حول ولا قوت، کیا ہوا بھائی؟ شیطان بہکا گیا، بڑی بولنا میرے ساتھ، شیطان ایسا ہوتا کہ نہیں؟ شیطان بہکاتا ہے نہیں؟ یہ کس روپ میں آیا تھا؟ کیسے نظر آیا آپ کو؟ آپ کو پتا کیسے چلا وہ شیطان تھا؟ وہ تو نظر نہیں آتا۔ عجیب بات ہے، نہ نظر آتے ہوئے شیطان گمراہ کرے آپ مان جاتے ہیں، نہ نظر آتے ہوئے ہادی ہدایت کرے یہ سمجھ لیں۔ محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔ نہ نظر آتے ہوئے ہادی ہدایت کرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک بار مل کے باوا سے بلند صلوات۔ آگے بڑھنا آتا ہے، ایک بار مل کے باوا سے بلند صلوات۔
ادھر شیطان نہ نظر آتے ہوئے گمراہ کرے مان لیتے ہیں، ہادی نہ نظر آتے ہوئے ہدایت کرے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا فلسفہ نہیں سمجھ آیا کرتا، ہدایت کا فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا۔ نبی نے فرمایا میرے بارے کی حکومت ایسے ہے جیسے بادلوں کی اوڑ میں چھپا ہوا سورج ہوتا ہے، بادلوں کی اوڑ میں جیسے چھپا ہوا سورج ہو، وہ سورج نظر کسی کو نہیں آتا، فائدہ مسلسل پہنچاتا ہے۔ آپ نے کہا پھر میں جملہ عرض کرتا ہوں، آپ کی توجہ کا طلب ہے، بادلوں کی اوڑ میں چھپا ہوا سورج جیسے ہوتا ہے، وہ سورج نظر نہیں آتا لیکن نہ نظر آتے ہوئے فائدہ پہنچاتا ہے۔ سورج نظر تو نہیں آ رہا لیکن فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ایک جملہ ہے جو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا ہے، ذرا ذہن بیدار میں عرض کروں، لیکن یاد رکھنا مہدی بھائی ہر پھول ہر پودا اس سورج سے فائدہ نہیں لیتا۔ کیا بات ہے، سلامت رہے بھائی، ہر جو سورج بادلوں کے پیچھے ہے، کیا خیال ہے سورج نکلا ہے کہ چھٹی پہ ہے؟ سورج تو نکلا ہے نا، مسلسل وہ فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ آج کل کے دور میں تو اس بات کو سمجھ لینا انتہائی آسان ہے، جو بیٹری سورج سے چارج ہو رہی ہے وہ ہوتی رہتی ہے، سمجھنا کیوں؟ نکلا ہوا فائدہ پہنچا ہوا ہے۔ مگر ہر پودا ہر پھول فائدہ نہیں لے گا۔ اگر پھل نے فائدہ لینا ہے تو پھل کے لیے ضروری ہے کہ وہ درخت کے ساتھ جڑ کے رہے۔ اگر کوئی بھی پھل فائدہ لینا چاہتا ہے، اب ضروری ہے اس پھل کے لیے وہ شجر کے ساتھ متمسک رہے۔ اگر کسی پھل نے درخت کو چھوڑ دیا اور زمین پہ گر گیا، اب فائدہ نہیں لے گا، اب فائدہ نہیں لے گا۔ نبی نے یہی تو فرمایا میرے والدے کی حکومت ایسے جیسے بادلوں کی اوڑ میں چھپا ہوا سورج ہوتا ہے، اور بابا جی حر اس شجر سے وابستہ تھا تبھی فائدہ لے گیا۔ جناب حر متمسک تھے اس شجر کے ساتھ، متمسک ہو گئے تھے اس شجر کے ساتھ۔ یہی تو وجہ، چلے میں ایک جملہ کر دیتا ہوں، آپ نے توجہ کی ہے۔ جب جناب حر آئے ہیں امام سے معافی مانگنے، امام نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اللہ توجہ آپ کی ہے نہیں، دو جملے پڑھوں فضائل کے اس موقع ناصر بھائی، کائنات آدم و عالم میں کوئی ہو اسے یہ اختیار ہے کہ میں معاف کر دوں۔ کوئی ہو کتنا معتبر ہو اسے یہ تو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے، یہ اختیار نہیں ہے وہ کہے کہ اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ یہ اختیار ہے معاف کر دیا۔ کوئی آپ کا مجرم تھا، آپ کہتے ہیں جائے معاف کیا، بات ختم کرو، یہ اختیار تو نہیں ہے کہیں کہ اللہ نے معاف کیا۔ کائنات آدم و عالم میں میرا مولا حسین ہے، حر کو اٹھایا، سینے سے لگا کے حسین کہتے ہیں حر بھائی میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی معاف کیا، میں نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی معاف کیا۔ کتنی ضروری ہے معرفت امام زمانہ۔ ایک جملے میں پیغام دینے لگا ہوں، جاؤ جا کے تحقیق کر کے دیکھ لینا، حر نے نماز نہیں بدلی، حر نے امام بدلا ہے۔ حر نے امام بدلا، یہ تعارف ہے۔ جتنی جس کی معرفت بلند ہوگی، معرفت میں کوئی بلند ہونا فضائل میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ معرفت کی بات ہے، یہاں پر قید ہی نہیں ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد میں سلطان کی طرف لے کر آؤں۔ سب جانتے ہیں محمد ابن عیسیٰ بحرین زمانے میں حالات ایسے ہو گئے، حلوں کے اوپر نام لکھ کر آ گئے، ایسا توجہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ سب التجا کرنے لگے، مولا آئیں جواب دیں، مولا آئیں جواب دیں۔ اور کیا آپ کے ذہنوں میں نے تو صرف معرفت امام زمانہ پہ جملہ کیا کرنا،
کا ٹائم لیا ہے محمد ابن عیسیٰ بہرانی نے. کتنے دن؟ پہلا دن گزر گیا ابتدا کرتے رہے مولا نہیں آئے. دوسرا دن گزر گیا ابتدا کرتے رہے مولا نہیں آئے. تیسرے دن گزر رہے آخری لمحات ہے امام آ گئے. آخری جملہ یاد جیسے صاحب موضوع دیا پھر سننا بھی ہے نا. تیسرا دن گزر رہا ہے آخری لمحات ہے امام آ گئے. کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں ہے, جواب نہیں آنا تھا پہلے دن آ جاتے, دوسرے دن آ جاتے, تیسرے دن کی ابتدا میں آ جاتے. تیسرا دن گزر رہا ہے آخری لمحات ہے اب آئے ہیں. امام نے کہا قصور میرے آنے میں نہیں, قصور تیرے بلانے میں. تو نے بادشاہ سے کہا تھا کہ میں 3 دن بعد جواب دوں گا, اور تو بادشاہ سے کہتا میں ابھی جواب دیتا ہوں. تیرا ایمان کبھی ظہور کر کے مجھے جواب دے دیتا. محمد والے محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خدا نہ کرے کسی کے گھر میں ایک فوت ہو جائے. خدا نہ کرے کسی کے گھر سے میت اٹھے. ایک میت اٹھے نا, کتنے لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں, کتنے لوگ تسلی دینے آتے ہیں. انصاف سے سوچ تو صحیح, زہرا کا باغ اجڑ گیا ہے کربلا میں. کیا کربلا کے میدان میں کوئی ایسا تھا کہ آگے تسلی دی ہو؟ کیا کربلا میں ایسا ہے کوئی آگے رسول کی بیٹی کو تسلی دی ہو, ثانیہ زہرا کو تسلی دی ہو, مولا سجاد کو تسلی دی ہو؟ نہیں ہے. میں نے کتاب میں جملہ پڑھا ہے, آپ کو سنا دیتا ہوں. سنا, پورا اندھیرا تھا, اندھیرا چھائے ہوا تھا, ایک مرتبہ روشنی ہو گئی. اندھیرا چھایا ہوا تھا, ایک مرتبہ روشنی ہو گئی. بطول کی بیٹی سمجھی کہ چراغ لے کے آیا ہے. نہیں, چراغ لے کے نہیں آیا تھا, مسلمانوں نے خیموں کو آگ لگا. جزاک اللہ شرما کے پتہ نہیں کون ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں 10 محرم کو محرم ختم ہو گیا, اور بابا 10 محرم کو ختم میں محرم شروع 11 کو ہوا. محرم شروع 11 کو ہوا. نام سے پوچھا تھا شہادت تو آپ کی میراث ہے, آپ کیوں رو رہے؟ کہا ہاں شہادت تو ہماری میراث ہے, مگر ماں بہنوں کا ننگے سر مارا. ہماری میراث ہماری میراث. میں جملہ عرض کروں, جب دنیا 10 محرم کو محرم ختم کر کے اپنے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں نا, اور ادھر 11 محرم شروع ہوتی ہے, سید سجاد کی پشت پہ پہلا تعزیرانہ. جزاک اللہ. شرما کے نہیں رونا, اس کو ہمیں شرما کے نہیں رونا. سید سجاد کی پشت پہ پہلا تعزیرانہ, پہلا تعزیرانہ لگتا ہے. ہاں جس نے حسرت رہ گئی تھی نا کہ میں نے عباس کو نہیں مارا, بڑے ایسے لوگ تھے دلوں میں دشمنی کی کہ میں نے عباس کو نہیں مارا. جس کے دل میں حسرت تھی میں نے عباس کو نہیں مارا, پھر اس نے سید سجاد کو مارا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا شام غریبہ میں ایک بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے. حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا تاکہ دامن کی آگ
امیر کہتے ہیں میں جیسے ہی آگے بڑھا اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سید زادی مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سید زادی ہوں اے شام غریبا تیرے شعلوں میں سکینہ اے شام غریبا اے شام غریبا تیرے شعلوں میں سکینہ سجاد کے جینے کی دعا مانگ رہے سجاد کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے ذرا سوچ تو صحیح انصاف سے وہی سکینہ ہے جو باپ کے قاتل کی منتیں کر کے کہتی ہے میرے بھائی کو نہ مار میرا ایک ہی آسرا بچے حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے سے ایک بی بی باہر آئی ہے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا یہ پوچھے تو کوئی سید سجاد سے پوچھے نا علی کی بیٹی تنہا رہ گئی علی کی بیٹی تنہا رہ گئی امیر کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی باہر آئی ہے جس کے پاس ایک گٹھری ہے اور اس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہوا کوئی چیز ہے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا یہ کہتا ہے ادھر وہ بی بی سینے سے لگائے ہوئے گٹھری باہر آئی ادھر ایک شامی نے دیکھا وہ سمجھا نہ جانے اس میں کیا کیا ہے وہ تیزی سے اس بی بی کے پاس آیا جیسے ہی بی بی کے پاس آیا نا اس نے نیزہ لیا میرے میں ہمت نہیں ہے میں جملہ پڑھوں اس نے نیزہ لیا ایک مرتبہ میں اتنا اشارہ کرتا ہوں وہ جو گٹھری تھی نا بی بی سے چھوٹ گئی جو گٹھری تھی سنو گے مسائل وہ گٹھری بی بی سے چھوٹ گئی ایک جیسے ہی زمین پہ گری نا اب اس شامی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے تو اس بی بی نے جواب دیا علی اصغر کے 2 کرتے اصغر کے 2 کرتے آپ کیوں لے کے آئی ہو فاطمہ سغرا کے لیے رکھے جب مدینے جاؤں گی سغرا کو دوں گی یہ 2 کرتے نہ میرے میں ہمت ہے نہ آپ سن سکتے ہیں کس مصائب کا تذکرہ کروں کون سی شہادت کا تذکرہ کروں 4 خادمہ تھی ثانیہ زہرا کی 4 خادمہ تھی ثانیہ زہرا کی یہ چاروں شام غریبہ تک رہی ہے شام غریبہ کے بعد ان کا پتہ نہیں شام غریبہ تک یہ چاروں ایک کا کام ہے بی بی کے نالین سیدھے کرنا ایک کا کام ہے بی بی کے لیے مصلی بچھانا ایک کا کام ہے بی بی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا جناب عبداللہ نے 4 کنیزوں کو ساتھ بھیجا تھا یہ 4 کنیزیں شام غریبہ سے پہلے موجود تھی شام غریبہ کے بعد ان چاروں کا پتہ نہیں مقتل میں یہ جملہ ملا ہے کہ ان 4 خادماؤں نے ان 4 کنیزوں نے جب بی بی کے سر پہ چادر کے بغیر دیکھا دیکھ کے مر گئے کم صاحب حملہ کروائی کریں تو حملہ پر کریں کم صاحب بی بی کے سر پہ چادر نہیں یہ کم صاحب ہے ایک وقت آیا جب قافلہ چلنے لگا ایک بی بی کو ثانیہ زہرا نے سوار کرایا جب ہر بی بی کو سوار کرا لیا آخر میں اما فضہ آئی اما فضہ نے کہا نہیں شہزادی میں آپ کو سوار کراؤں گی بی بی دیکھ کے کہتی ہے نہیں اما فضہ آج میں زینب بن کے نہیں آج عباس بن کے اما فضہ کو سوار کرا لیا اب بی بی آخر میں رہ گئی اب بی بی کیسے سوار ہوئی پڑھو تو میں نے پڑھا پڑھو بی بی کیسے سوار ہوئی میرا چوتھا امام رکوع کی حالت میں آیا بی بی سوار
الشہداء کے لاشیں پہ پہلا بین غازی عباس کے لاشیں پہ کیا جب گزر رہی ہے نا بی بی غازی کے لاشیں کو دیکھ کے عباس کس شان سے 28 رجب کو سوار کرایا عباس تیری بہن کوفہ جا رہے ہیں عباس کا لاشا تڑپنے لگا آواز آئی شہزادی اجازت دلا دیتی اجازت دلا دیتی دوسرا بین امام حسین علیہ السلام کے لاشے پہ کیا جب امام کے پاس پہنچی ہے نا عجیب جملہ تھا کیا تو میرا بھائی حسین ہے تو میرا بھائی حسین ہے نانا نانا یہ وہی حسین ہے اس کے آپ نام اٹھاتے ہیں آج بھی کربلا سے لے کر کوفہ تک راستے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آئی ہیں علماء سے پوچھے نا یہ قبریں کہاں سے آئی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان ظالموں نے اونٹ پر بیویوں کو ہاتھ باندھ کے بٹھا دیا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ماں کا دامن پکڑے بیٹھے ہوتے تھے یہ ظالم تازیانہ مار کر اونٹ کو گھوڑے کی رفتار اونٹ کو گھوڑے کی رفتار سے بھگاتے تھے ادھر بھگاتے ادھر بچوں سے دامن چھوٹ جاتا ادھر بچہ زمین پہ آتا ادھر پچھلے اونٹ کا اگلا قدم بچے پہ ماں صرف یہ کہتی دادی سیدہ کے حوالے دادی سیدہ کے حوالے ختم کر دیا بیان ایک جملہ سن لو مجھے اجازت دے دو کوفے میں یہ قافلہ داخل ہوا آخری جملہ ختم مسائل کوفے میں یہ قافلہ داخل ہو رہا کوئی نیزہ مارتا ہے آپ توجہ ادھر رکھیں آخری جملہ کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں نہ آیا اس نے گرم پانی کر کے دے کوئی نیزہ مارتا کوئی تازیانہ مارتا کچھ نہ ملا گرم پانی پھینکا کچھ نہ ملا آگ پھینکی آخری جملہ لیکن جیسے ہی کوفہ کے دروازے سے داخل ہوا ایک آواز آئی السلام علیکہ یا امام دلوڑا بولا حسین آپ پہ سلام اب جو سید سجاد نے دیکھا کوفہ کے دروازے پہ مسلم کا ساتھ کوفہ کے دروازے پہ مسلم کا ساتھ ایک مرتبہ بی بی رقیہ نے کہا اے وارث آپ تو یہاں ہو میرے دو بچے آپ کے ساتھ آئے تھے مسلم میرے بچے کا مسلم میں عید میں انتظار میں کونین کے صدقے میں بانیان کی حاجت شریف بچوں کے ساتھ آمد شاد ان کے اس حرام میں نے صحت و سلامتی عطا فرما لوگوں میں دعاؤں کے لیے دعا کے لیے کیا کروانے کے لیے صحت و سلامتی عطا فرما جو کوئی بیمار ہے بیماری کربلا کے صدقے میں بھی نصیب عطا فرما صحت و سلامتی عطا فرما رمضان بھائی کی زوجہ رمضان بھائی کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرما کہ محمد رحمۃ زوجہ کو بیاد دل صاحب صحت و سلامتی عطا فرما ہم سب کے اپنا کرم فرما اپنا شکر فرما رحم فرما مالک ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا مالک ہمیں نہیں پتا اس سے دعا مانگی جائے تو کیسی مانگی جائے مالک تجھے واسطہ دیتے ہیں ان مستورات کا جو کربلا سے چلی ہے کوفے میں داخل ہوئے ایک جملہ اور کہتا ہوں جب یہ کوفے میں آئی ہے نا شہزادیاں تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا اس نے آگے سید سجاد کو سلام کیا سید سجاد نے پھوپھی کی طرف دیکھ کے کہا پھوپھی یہ قاسم ہے حبیب ابن مظاہر کا بیٹا
حبیب ابن مزہ شہزادی نے کہا تیری ماں کہاں ہے؟ میں تو دیکھ رہی تھی. کہا کیوں دیکھ رہی تھی؟ کہا تیری ماں کو حبیب ابن مظاہر کا پرسہ دو گے. میں تو بھی آپ کو پرسہ دے رہے ہیں, آپ کو کسی نے پرسہ نہیں دیا, آپ کو کسی نے مظاہر کا پرسہ نہیں دیا. ان ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کی تمناؤں کو, دعاؤں کو, حاجات کو قبول منظور فرما. آج کے دور کی سب سے بڑی دعا یہ ہے ہمارے زمانے کے امام ضرور فرما, امام کی ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین یا حسین.